کہ آپ دیکھیں پاکستان گین کی روشنی میں یہ لوگ اب کیا اپنے ہاتھ میں اللہ کی سپریم ہے، یہ اللہ کی حکومت میں ایسے ہوتا ہے، اللہ کے حکام کے ذریعے میں ان کو قتل کیا جا رہا ہے. یہ وحشیانہ کیسے درندہ صفت لوگوں کا کام ہے، یہ جن کے اندر کوئی دل ہی نہیں ہے، انسان کا پتھر کا دل ہے. اور میرے خیال میں انہوں نے عوام کو قتل نہیں کیا، اسلام آباد میں پاکستان کو قتل کیا، پاکستان کا قتل عام کیا. اب یہ خوشیاں منا رہے ہیں، کہتے لسٹیں دو ہمیں کتنے مر گئے ہیں. بھائی عجیب ہے، تم لوگ بلیک آؤٹ کر کے مارتے ہو. کیوں تم نے اندھیرا کیا تھا؟ کیوں تم نے بلیک آؤٹ کیا تھا؟ گولیاں چلنے کی آوازیں نہیں سنی کسی نے؟ اسلام آباد کے بچے نے سنی ہے، ہر کوئی سن چکا ہے، جانتے ہیں سارے کے سارے کن پر فائر کر رہے تھے، کن کو گولیاں مار رہے تھے. آپ کے اسلام آباد کے اسپتالوں میں جا کے دیکھیں، پوچھیں ان سے، وہ لوگ بتا رہے ہیں. تم اگر یہ پریشرائز کر رہے ہیں پھر بھی بتا رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں باہر، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. لہٰذا میں ان بے گناہوں کے قتل عام پر عمران خان صاحب کو تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. یہ ظلم ہوا ہے. اور اسی طرح سے قرم ایجنسی کے اندر دیکھ لیں، وہاں پر بالکل دہشت گردوں کے حوالے کر دیا گیا پورے قرم کو. ہر چاروں طرف سے وہاں پر گھس رہے، لڑائی ہے، روز بندے مارے جا رہے ہیں وہاں پر. اور روڈ جو ہے اس وقت دہشت گردوں کے کنٹرول میں ہے، سڑکیں دہشت گردوں کے کنٹرول میں، چوکیاں دہشت گردوں کے کنٹرول میں ہیں. باب قرآن کے اوپر آپ جا کے دیکھ لیں، ابھی جو مجھے خبر ملی ہے، آپ تحقیقات کر لیں، وہ دہشت گردوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارا کے سارا پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس طرح سے اقتدار کر لیں گے، اقتدار میں باقی رہ لیں گے. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ جو ادارہ تھا وہاں پر، اس کا جو ہیڈ ہے وہ جواب دہ ہے. اگر وہ فوج نے گولی چلائی ہے تو فوج کا سربراہ جواب دہ ہے. اگر رینجر نے گولی چلائی ہے، پولیس نے گولی چلائی ہے، تو محسن نقوی جواب دہ ہے، پرائم منسٹر جواب دہ ہے. لہذا ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، مقتولوں کے ساتھ ہیں. اور پاکستان کے عوام کو چاہیے کہ یہ قتل نہ چھپنے دیں، چاہے قرم ایجنسی کے ہیں، چاہے اس علاقے کے. آپ مجھے بتائیں، دور دراز کے علاقوں میں جو یہ کرتے ہوں گے اور پھر خبریں چلاتے ہوں گے جی وہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ اندھیروں میں کام کرتے ہیں، اندھیروں میں. آپ کو یاد ہوگا 8 فروری کے بعد رات کو انہوں نے اندھیرے میں ڈاکہ ڈالا تھا. یہ ڈاکو ہیں، یہ رازدن ہیں. پاکستان کے عوام کو مل کر کے خلاف اٹھنا ہوگا. یہ جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی اور نون لیگ والے، اور ان کی جو ڈیموکریٹس ہیں، پہلے 26 ترمیم کیسے کرائے گی. آج آپ دیکھ لیں ملک کو کس کے حوالے کیا جا رہا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے، کہتے ہیں کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے، اور اس گڑھے میں گریں گے یہ انشاءاللہ. اب دنیا دیکھے گی ان کا تماشا. تم زخمیوں کا، ان کے گھر والوں کا، مقتولوں کا، شہیدوں کا، ان کے گھر والوں کا تم تماشا دیکھتے ہو، تو تمہارا بھی تماشا بنے گا. یہ اللہ کا قانون ہے مکافات عمل کا. خود کہتے ہیں، معروف ہے، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے. جو دوسروں کے گھر اجاڑتا ہے اس کے گھر اجڑتا ہے. جو دوسروں کے بچوں کو قتل کرتا ہے اس کے بچے بھی مرتے ہیں. پھر خدا کا لاٹھی بڑی، خدا کی لاٹھی بہت بے آواز ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے، میں طاقتور ہوں اور انتقام لیتا ہوں ظالموں سے، مظلوموں کا. پاکستان کتنا خوبصورت تھا، کن ہاتھوں میں چلا گیا ہے، کن سیاہ ذہنوں کے، سیاہ دلوں کے ہاتھوں میں چلا گیا. انتہائی ان کے دماغ کالے، ان کا وجود کالا، ان کے ذہن کالے، ان کے ہاتھ میں چلا گیا، ان کے دل کالے، ان قاتلوں کے ہاتھ میں پاکستان چلا گیا. یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان سے اچھا. انہوں نے اسٹریٹجی کیا اپنائی ہوئی ہے؟ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جیسے کہ پاگل آدمی ہے جی، جنونی آدمی ہے جی، ڈرو اس سے، بچو اس سے، خوفزدہ رہو اس سے، کچھ بھی کر دے گا. جیسے یعنی ڈراؤ، خوفزدہ کرو، جنونی ہے، ہر کسی کو ٹکر مارتا ہے، ہر کسی کو سینگ مارتا ہے. یہ سینگ ٹوٹ جائیں گے، یہ سینگ توڑ دیے جائیں گے انشاءاللہ. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے فرعون آئے اور رسوا ہو کے دنیا سے گئے ہیں، نشان عبرت بنے ہیں. بڑے بڑے یزید جو آئے وہ بھی نشان عبرت بنے ہیں. یہ جو بچونگڑے ہیں یزید کے، اس کی نسل سے تعلق رکھنے والے، یہ آپ دیکھ لینا پاکستان کے اندر نشان عبرت بنے گئی ہے. یہ جو خون زمین پر گرا ہے اسلام آباد کی سرزمین پر، یہ ہمارے بھائیوں کا جو خون گرا ہے، یہ خون ان کا تعاقب کرے گا، ان کا پیچھا کرے گا، وہ قاتلوں کا تعاقب نہیں چھوڑے گا. اور ہم سب کو چاہیے کہ اٹھے، پاکستان کی خاطر اٹھے، وطن کی خاطر اٹھے، مظلوموں کی خاطر اٹھے، ان کا ساتھ دے. اس خون کو چھپ نہیں دینا چاہیے، پورے پاکستان میں شوق منانا چاہیے، پورے پاکستان میں.
ہر ایک کو سوگ بنانا چاہیے اور باقاعدہ اس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے, خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. ویسے بھی مارے جانا ہے, اگر خوفزدہ ہوں گے تو بہتر ہے کہ عزت سے مرے, میدان میں مرے. اور میری پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ مشاورت کے ساتھ عمل اٹھائیں, آئیں بیٹھے مل بیٹھ کے قدم اٹھاتے ہیں, اچھی اسٹریٹجی بنائیں تاکہ پتہ چلے کل کیا ہونے والا ہے. میں پاکستان سے جب باہر آ گیا تو پتہ چلا جی پیچھے سے وہاں پر یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. کسی کو اعتماد میں لیتا ہے, بات کرتے ہیں تاکہ اگر مل کے مشرق سے قدم اٹھائیں گے تو مجھے امید ہے کہ ہم ان قاتلوں کے لیے میدان تنگ کر دیں گے انشاءاللہ العزیز. اور میں پھر پاکستان کے جو لوگ جن کے بچے مارے گئے ہیں, میں ان کے گھر والوں کو, پسماندگان کو, چاہے کرم میں ہیں, شیعہ سنی ہیں, کرم میں شیعہ بھی مقتول جو ہے بے گناہ مقتول وہ میرا بھائی ہے, سنی بھی بے گناہ مقتول میرا بھائی ہے, اور جو دہشت گرد اور قاتل ہے وہ انہی کے ہی بندے ہیں. آپ یقین کر لیں, ایک دن چھٹی دی جاتی ہے, آپ کانوے پر حملہ کرو, پھر چھٹی دی جاتی ہے تم جوابی حملہ کرو, چلو لڑائی کرو, مرو آپس میں. کون سی ریاست اپنے وطن کے بیٹوں کو آپس میں لڑاتی ہے؟ کون سی ریاست اپنے وطن کے بیٹوں میں نفرتیں پھیلاتی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں ہم پر مسلط؟ خدا گواہ ہے ان سے وطن کی نجات ضروری ہے, نہیں تو پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ اب پاکستان کے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مختلف ایریاز کے اندر داعش کو باقاعدہ کیا اسے کہتے ہیں منظم کیا جا رہا ہے. پاکستان کے بارڈرز ایریا کے بالکل منظم کیا جا رہا ہے. انڈیا دیکھیں پاکستان کے اندر آ کے ہمارے خود کہتے کہ ہم نے 20 بندے پاکستانی شہید کیے, قتل کیے ہیں, کوئی نہیں بولا ہے. انڈیا کا اثر نفوذ بہت بڑھ رہا ہے ہمارے ملک کے اندر, بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اور میرے خیال میں اور احساس جگہوں پر بڑھ رہا ہے. تو میرے ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا, حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے لانا ہوں گے, اور کبھی مایوس نہیں ہونا ہے, کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. اپنی ذمہ داری انجام دینی ہے. نتیجہ حاصل کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ذہن میں رکھ لینا. کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وہ بلے شاہ نے جیسے کہا ہے, مالی دا کام پانی لانا پر مشکا پاوے, مالک دا کام پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. ہمارا کام مالی والا ہے, کوشش کرتے رہنا ہے, کوشش کرتے رہنا ہے. نتیجہ خدا کے اوپر ہے. خدا کیا مسئلہ دیکھتا ہے, خدا ہمارا کتنا امتحان لینا چاہتا ہے, کتنی آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے. خدا جب بڑی ذمہ داری دیتا ہے تو بڑے امتحانات لیتا ہے. لہذا پاکستان کے عوام کو انٹیکٹ رہنا چاہیے, یہاں قومی اختلافات پیدا نہ کریں. قومی عمران خان وہ آدمی جو نیشن بلڈنگ کا کام کر سکتا ہے, پوری قوم کو یونائٹ کر سکتا ہے. لہذا بعض ناقبت اندیش جو علاقائیت کو رواج دے رہے ہیں, یہ کوئی عمران خان کے کاز کو اور پاکستان کے کاز کو سپورٹ نہیں کر رہے, بلکہ اس پر بھی خود کاری ضرب لگا رہے ہیں. وہ اس کاز کو بھی, وہ اس کاز کو قتل کر رہے ہیں, نیشن بلڈنگ کا کاز جو قوم کو ہم سب کو اکٹھا کر دے گا. دیکھیں اس لیے ضروری ہے کہ ایسی باتوں سے بچا جائے. پھر آپ اگر آپس میں لڑو گے, الجھو گے, تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن کو تو آپ نے خوش کر دیا ہے اور مایوسی پھیلا رہے ہو. جو باتیں کمروں میں کرنے والی ہیں وہ سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر نہ کرو. انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, انہیں بھی سمجھ آنی چاہیے کہ کیسے مقابلہ کرنا ہے. وہ بہت چالاک اور مکار ہیں. میں نے پہلے کہا کہ آپ نے دیکھا, دنیا نے دیکھا تھا, یہاں تو رات کا اندھیرا تھا, وہاں دن دہاڑے انہوں نے قتل کیا تھا ماڈل ٹاؤن میں, اور عورتوں کے منہ میں گولیاں ماری تھی انہوں نے. یہ اتنے خطرناک ہے. یہ نہیں چاہتے کہ لب کھلیں, آواز بلند ہو, اور اگر خاتون ان کے خلاف آواز اٹھا. آغا جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, بالکل درست بات ہے. لیکن یہ جو پاکستانی آئے تھے, بہت سے نوجوان لاکھوں کی تعداد میں, یہ بیچارے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے آئے تھے, اور ریاست نے ایک چوک کو بچانے کے لیے انسانی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا, خون کی ہولی کھیلی. کیا ریاستیں اس طرح کرتی ہیں؟ اور پھر جب خون کی ہولی کھیلی جا چکی ہے اور جھوٹ بولا جا رہا ہے, تو مستقبل کیا ہوگا اس ملک کا, اس ریاست کا مستقبل کیا ہوگا؟ جہاں تک تعلق ہے ریاست کا, تو ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان, مال اور ناموس کی حفاظت کرنا. ان کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے, آئین کی اور قانون کے مطابق یہ ان کی ڈیوٹی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, چونکہ ان لوگوں کے عوام میں کوئی جڑے نہیں ہیں, یہ ان کو آپ کو پتہ لایا ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے آئی ہے, انہوں نے مسلط کیا ہے. 8 فروری کو یہ ہارے ہیں لوگ, اب عوام سے بھی انتقام لیتے ہیں, اور ان کے جو منصوبے ہیں پاکستان کے مسلط رہنے کے, یہ خوفزدہ ہوتے ہیں, عوام سے ڈرتے ہیں,
اور پھر انہوں نے جو بکھلائے ہوئے آدمی کی طرح انہوں نے کام کیا ہے. یہ واقعاً یہ قتل عام ہوا ہے. میں نے پہلے کہا یہ عوام کا نہیں، یہ پاکستان کا قتل عام ہوا ہے، اور ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اس کے گہرے اثرات ہوں گے. اور جب آپ آئینی راستے سارے بند کر دیں گے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے، کیا احتجاج کرنا آئینی حق نہیں ہے، قانونی حق نہیں ہے؟ پرامن احتجاج کرنا. یہ لوگ جب راستے سے گھروں سے نکلے ہیں، آپ نے دیکھے پورے پاکستان کو، بالکل پنجاب اور کے پی کے کو آپ نے کیا کیا ہوا تھا؟ راستے کس طرح سے بند کیے ہوئے تھے، راستوں کو کھودا ہوا تھا، مٹی کے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے تھے، کنٹینر کھڑے ہوئے تھے، لوگ گھروں میں تم چھاپے مار رہے تھے، گرفتار کر رہے تھے. یہ جو کالی دیوی جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں کہ کالی ڈائن جو پنجاب پر مسلط ہے، یہ سارے لوگ، یہ کیا ہوا؟ عوام کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے سے روکنا چاہ رہے تھے. اور جب وہ لوگ رکاوٹیں عبور کر کے اسلام آباد پہنچتے ہیں تو آپ ان کے اوپر گولیاں مار دیتے ہیں. آپ کے اندر تحمل نہیں ہے، ایک رات برداشت نہیں کر سکتے ہو، چند گھنٹے نہیں برداشت کر سکتے ہو. کیا ان لوگوں نے کسی بازار کو آگ لگائی، کسی دکان کو آگ لگائی، کسی بینک کو لوٹا، کسی کو نقصان پہنچایا، میٹرو کے وہاں پر چیزیں پڑے اسٹیشن بنے، کسی کو نقصان پہنچایا؟ انہوں نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا تھا؟ آپ نے ایک رات پاکستان کے بیٹوں کو تحمل نہیں کیا ان کا احتجاج، اور آپ نے لائٹیں آف کر کے قتل عام کیا ان لوگوں کا، اور ان کے اوپر گولیاں سیدھی برسائیں. یہ اہل ہی نہیں ہے، میں نے پہلے کہا. اور اگر سارے راستے بند کریں گے تو پھر ملک کے اندر خانہ جنگی کو کوئی نہیں روک سکے گا. پھر لوگ سارے اسلحہ اٹھا کے آئیں گے. پھر آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں ملک؟ یقین کر لیں ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی ان کے انٹرسٹ نہیں ہے. ان کے ذاتی انٹرسٹ ہیں. یہ لوٹ رہے ہیں ملک کو، تباہ کر رہے ہیں. اقتدار کے بھوکے اور اندھے، یہ اندھے بہ رہے ہیں. قرآن کہتے ہیں سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون. یہ اندھے ہیں، بہ رہے ہیں، گونگے، اور یہ بے عقل ہے، حیوانوں سے بھی بدتر ہے یہ لوگ. لہذا آپ کی بات درست ہے. اب لوگ جب آپ جمہوری راستے بند کر دیں گے، عدلیہ کا آپ نے حال دیکھ لیا کہ سومو ٹرک اسلام آباد میں قتل عام ہوا، لوگوں کا مارے گئے ہیں. کوئی سومو ٹرک نہیں لے رہے، کوئی کیس نہیں سننے کو. عدلیہ آپ کا راستے بند، پارلیمنٹ آپ کی زیرو ہو چکی ہے، سینٹ آپ کی زیرو ہو چکی ہے. اب لوگ احتجاج بھی پرامن آپ نہیں کرنے دیتے، تو لوگ کیا کریں گے؟ اب مجھے بتلائیں کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں ملک کو؟ کیا پاکستان کے اندر جو صاحبان عقل و شعور ہیں، وطن سے محبت کرتے ہیں، وطن کے غیرت مند بیٹے ہیں، باشعور بیٹے ہیں، کب تک چپ رہیں گے لوگ سارے؟ کیوں نہیں بولتے؟ سب کو بولنا چاہیے. اور میں پھر کہتا ہوں، پی ٹی آئی کے دوستوں کو ایک ایسی بنانی چاہیے، کمیٹی بنانی چاہیے جو دوسرے لوگوں سے، اپوزیشن سے، ہم سب سے مشورہ کرے، تاکہ ہم سب مل کر قدم اٹھائیں. فائدے ہوں گے سب کے، سب کا. جب عقل شامل ہوگی، عقل جمی شامل ہوگی تو بہتر فیصلے ہوں گے. لہٰذا آپ یقین کر لیں کہ یہ لوگ ملک کو تباہ کر کے چھوڑیں گے. ملک کے نیشنل انٹرسٹ، نیشنل سیکورٹی پر دیکھو کیا گال کرے. ایسے ملک کی سیکورٹی ہوتی ہے؟ ملک کے اندر دندناتے پھرتے ہیں دہشت گرد. آپ دیکھیں انہوں نے چند گھنٹوں میں اسلام آباد کو انہوں نے کلیئر کرا دیا. پاڑا چنار کا راستہ ان سے آج تک نہیں کلیئر ہوا ہے. کیوں؟ جہاں راستے کلیئر کرنے چاہیے وہاں کلیئر نہیں کر رہے. جہاں لوگ پرامن بیٹھے ہیں آگے، جہاں دہشت گردوں کے قبضے ہیں وہاں آنکھیں بند کی ہوئی انہوں نے. اور جہاں پرامن جوان، میری قوم کے بیٹے، ماؤں کے جوان بیٹے وہ آئے ہوئے وہاں پر، خواتین بھی ساتھ ان کے، آپ ان کو مارتے ہو، برداشت نہیں کرتے ہو. دیکھیں نا، یہ ان کے اندر کی برداشت ختم ہو چکی ہے. یہ تحمل نہیں کرتے، یہ دیوانے ہیں، پاگل ہیں. ایک پاگل ہی ایسے آدمی کام کر سکتا ہے. لہٰذا آپ کی بات درست ہے. عوام کے پاس جب سارے قانونی یعنی راستے بند کر دیں گے، پھر عوام مجبور ہوں گے، وہ بھی اسلحہ اٹھائیں گے. پھر وہ اسلحے کی، پھر وہ بھی گولی سے ان کو جواب دیں گے. ملک کو یہاں لے جانا چاہتے ہیں. کتنا خطرناک کام یہ کر رہے ہیں. دنیا تماشا دیکھ رہی ہے ان کا. پوری دنیا میں کیا لکھا جا رہا ہے، دنیا کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے، کون ہے یہ لوگ؟ لہذا جو آپ نے کہا وہ درست کہا ہے کہ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیت گئے ہیں. نہیں، تم ہار گئے ہو. پاکستان ہار گیا ہے، تم شکست کھا گئے ہو. قاتل نہیں جیتتے، قاتل ہارتے ہیں. خدا پر ایمان ہے، جواب دہ نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں. جواب طلبی خدا کی طرف سے نہیں ہے. خدا نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ خدا ظلم کو برداشت نہیں کرتا، حالانکہ کہنا بندوں پر ظلم کو تحمل نہیں کرتا، انتقام لیتا ہے اپنے بندوں کا. یہ سمجھ ان کو مہلت مل رہی ہے، ان کو چھوٹ مل رہی ہے. ہمارا وزیر داخلہ اور پرائم منسٹر بھی جواب دہ ہے، یہ سارے جواب دہ ہیں. وہاں پر تقریباً 250 لوگ مارے جا چکے ہیں، 300 سے زیادہ لوگ زخمی ہو چکے ہوئے ہیں. آج رات بھی 10 کے لوگ قریب مارے گئے ہیں وہاں پر، اور زخمی بھی ہوئے ہیں. حملے ہو رہے ہیں، چاروں طرف سے جنگ جاری ہے. راستے جو ہے نا، چوکیوں پر یہ کوئی نظر نہیں آتے. دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دی ہے، حملے کریں اور لڑائیاں لڑیں اور سارا کچھ کریں. تو یہ جواب دہ ہے
اہل یمین جوابدہ ہے بالکل. میں اسے محرم میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا کنٹرول کرو, میں بعد میں بھی ملتا رہا, KPK ہاؤس میں اس سے ملا, میں نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں. اور عمران خان نے بھی اسے کہا, پیغام دیا کہ میں نے کہا ڈی سی کو چینج کرو, اس نے ڈی سی چینج نہیں کیا. عمران خان کی بات اس نے نہیں مانی. میں نے اسے کہا تھا یہ ڈی سی اگر آپ کوئی اچھا DMG گروپ کا لگا دے, اچھا یہ تو تحصیلدار سے اوپر آیا ہوا ہے تو وہ شاید بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکے. ایک اچھا SHO, ایک اچھا کیا کہتے ہیں کہ آپ کا DPO, وہ ان جنگوں کو روک سکتا تھا. لیکن افسوس یہ ہے کہ لہٰذا جو اسلام آباد میں قتل کر رہے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے, وہاں دہشت گردوں سے قتل کرواتے ہیں, لڑا رہے ہیں آپس میں لوگوں کو. دونوں طرف کے اندر ان لوگوں کے گھس بیٹھی ہیں جو ان کے پے رول کے اوپر ہے, ایسے ہی لگتا ہے, اور آپس میں لڑا کے مروا رہے ہیں ان کو. یہ بالکل ان کا پلان ہے کہ پاکستان کے عوام اکٹھے نہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں وہاں سے ہم جیتے ہیں. 90% جو پولنگ بوتھ تھے اہل سنت نے اہل تشیع کو ووٹ دیا تھا, میں ووٹ دیا تھا. وہاں شیعہ سنی یونٹی کی فضا بنی تھی, لیکن ان کو کیسے انہوں نے اسپائل کیا, کیسے تباہ کیا اس کو. ان کو برداشت نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام اکٹھے ہوں. اس وقت جو یہ بڑا مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان کے 90% عوام اکٹھے ایک جگہ پر ہیں, یہ برداشت نہیں کر رہے. سوشل میڈیا پر کنٹرول کرو, پتہ نہیں ٹویٹر ایکس کے پر کنٹرول کرو, اور ان کو مارو, ان کو ڈراؤ, خوفزدہ کرو, جیلوں میں ڈالو, پریشان کرو ان کو. یہ باقاعدہ پلان ہے. عوام کے دشمن ہے ہمارے پر مسئلہ, یہ سب عوام کے دشمن ہیں, اور یہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ابھی آپ نے بنو کے اندر کیا ہوا تھا, جو لوگ نکلے تھے بنو کے اندر, جو گڈ طالبان کے 35 مراکز تھے وہاں کے, مجھے میں نے بتایا 35 مراکز ختم ہوئے وہاں پر پھر, کیونکہ وہ راتوں کو کہتے ہیں لوگوں کو ان کا کنٹرول ہو جاتا تھا. لوگ دن کو شام کے بعد باہر نہیں نکل سکتے تھے. تو لہٰذا پاکستان کے اندر انہوں نے بدماش پالے ہوئے ہیں, اور ان بدماشوں کے ذریعے پھر لوگوں کو خوفزدہ کیا جاتا ہے, مروایا جاتا ہے لوگوں کو. لہٰذا جب تک پاکستان کے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے اور پاکستان کے الیکٹڈ حکمران نہیں ہوتے جو عوام کو جواب دہ ہے, وہ نہیں آتے, یہ تو کسی کو جواب دہ ہی نہیں ہے. پاکستان ایسے ہی رہے گا. اور میرے خیال میں اب تو یہ سارے راستے الیکشن کے بھی بند کر رہے ہیں, اور جمہوری راستے سارے بند کر رہے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر خانہ جنگی ہو, اور لوگ جس کی طاقت ہو وہ مسلط ہو, لوگ اپنے اندر طاقت پیدا کریں اور ان گھسپیٹھیوں کو نکالیں اور اس ملک کو نجات دلائیں. اس راستے پر لے کے جا رہے ہیں ہمیں اور پاکستان کے عوام کو. علامہ صاحب, عبداللہ بخاری عرض کر رہا ہوں, مجھے یہ بتائیں جس طرح یہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے اپنا آئینی حق مانگنے کے لیے اور ان کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا, تو کیا اس طرح گولیاں مار کے جو تحریکیں ہوتی ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے, یا جو شہداء ہوتے ہیں وہ ان تحریکوں کا ایندھن بنتے ہیں؟ میں عرض کروں, دیکھیں 2 پیغام ہیں یہاں پر. ایک تو پاکستان کے عوام کو پیغام ہے, میں نے پہلے کہا کہ ایک اسٹریٹجی ہے, ڈرا کے رکھو لوگوں کو, خوفزدہ رکھو, یہ لوگ پاگل ہیں, ان سے بچو. یہ سمجھتے کہ ہم ڈرا کے لوگوں کو جو چپ کرا لیں گے. پاکستان کے عوام کا پیغام ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, یہ ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے. دوسری بات جہاں تک تعلق ہے بے گناہوں کے قتل کرنے کا, یہ ان کا پیچھے نہیں چھوڑے گا, یہ خون ان کا تعاقب کرے گا. شہید دینے سے, خون گرنے سے طریقے کمزور نہیں, طاقتور ہوتی ہیں. آپ طول تاریخ میں دیکھیں کیا جن لوگوں نے خون دیا, جانیں دی, اور ان کے جو قتل کرنے والے اور ان کی جانیں لینے والے وہ جیت گئے. ہمیشہ ظالم ہارا ہے, ہمیشہ. شرط کیا ہے کہ مظلوم مایوس نہ ہو, مظلوم میدان میں ثابت قدم رہے, اللہ اس کی بہت مدد کرتا ہے. اور دیکھنا یہ جو خون بہا ہے, یہ بھول جائیں کہ میڈیا کے ذریعے, جھوٹی رپورٹنگ کے ذریعے, اپنے جناب پے رول کے اوپر اینکرز کے ذریعے, ٹی وی اینکرز کے ذریعے, پتہ نہیں پروپیگنڈے کے ذریعے یہ سچ کو جھوٹ کو سچ بنا لیں گے. پاکستان کے عوام نے دیکھ لی ہے, گولیوں کی آوازیں سنی ہے, بلیک آؤٹ دیکھا ہے. یہ میں نے پہلے کہا, یہ کبھی بھی ان کا پیچھے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ العزیز. خدا بھی نہیں ان کو چھوڑے گا, اور پاکستان کے عوام بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان پر مسلط قاتل ہے, قاتل, سب قاتل ہیں. یہ قاتلوں کا ٹولہ ہے, قاتلوں کا گروپ ہے. آپ اس میں پیپل پارٹی کو بھی کہہ سکتے ہیں, اور نون لیگ کو بھی کہہ سکتے ہیں, ان کے الائز کو بھی کہہ سکتے ہیں. کوئی کیوں نہیں ان کا ہاتھ انہوں نے روکا, اور آپ غلط راستوں پر اور چلنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے اندر ان کو پتہ چل جائے آگے کھائی ہے ان کے آگے, یہ اس سے نہیں نکل سکیں گے, اس دلدل سے نہیں نکل سکیں گے انشاءاللہ. آغا جان, قمر میکن بول رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ان کو روکنا پڑے گا اور ان کے خلاف جدوجہد کرنی پڑے گی. جدوجہد کا ایک طریقہ پروٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس احتجاج کو بھی روکنے کے لیے حکومت نے اپنا مکمل زور لگایا. تمام یوز آف فورس جو ہے
وہ کیا، لیکن آخر پر جب اس میں بھی ناکام ہو گئی تو پھر گولیاں چلائیں سیدھی، اس میں لوگ بھی پاکستانی شہید ہوئے۔ اب احتجاج والا معاملہ تو ختم ہو گیا، اس پر بھی یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، نہ عدالتیں اس وقت کام کر رہی ہیں۔ آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ عمران خان جیل میں ہیں اور ان کی آخری 2 جو پیشیاں تھیں وہ نہیں کروائی گئی اور بغیر سماعت کے کارروائی جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی، صرف ان کو مزید اندر رکھنا تھا، اور 2 تاریخ تک اب ان سے ملاقاتیں بھی کوئی نہیں کر پائے گا۔ اب یہ جو جد و جہد یا ملک کے اندر معاملات ہیں، یہ احتجاج سے تو معاملہ آگے بڑھ چکا ہے، اب لوگ اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ لڑنا شروع کر دیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی خانہ جنگی ہو۔ اس کے علاوہ حل کیا ہے اس وقت پاکستان کو ان معاملات سے نکالنے کا، جب عدالتیں بھی ناکام ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز خود گولیاں چلا رہی ہیں، احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، احتجاج کرنے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کہتا ہے کہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے، مطلب ایک آئینی حق سے بھی روکا جا رہا ہے۔ تو پھر وے آؤٹ کیا ہے اس کا؟ میں بتاؤں کہ گولیاں مارنے سے، قتل کرنے سے اگر کوئی جیتتا تھا تو شاہ کا تختہ نہ لڑتا، شاہ ایران کا۔ یہ بھول جائیں، لوگ خوفزدہ نہیں ہیں، لوگ ڈرتے نہیں ہیں ان سے، کبھی بھی نہیں ڈریں گے، اور یہ خود پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام اسلحہ اٹھائیں اور ان کی بھی گردنوں پر سوار ہو جائیں، یہ دیکھو جان بوجھ کے دھکیل رہے ہیں، یہ ناقص اندیش، اور جو یہ چاہتے ہیں یہ ہو۔ مجھے اگر سارے راستے جب مجھے بتائیں بند کر دیے جائیں، درست ہے تو کیا ہوتا ہے؟ راستہ وے آؤٹ نہ رکھا جائے، نکلنے کا راستہ نہ رکھا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ دیواریں گرا دی جاتی ہیں جو راستے میں آتی ہیں، وہ ریت کی دیواریں ثابت ہوتی ہیں، پھر نہیں ٹھہر سکتی۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی اصل فوٹنگ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر نا؟ لہذا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ لوگ بھی اسلحہ اٹھائیں ان کے مقابلے میں، یہ خود میں حیران ہوں کہ ان کے اندر ذرا بھی انسانیت نہیں اور ذرا بھی عقل و شعور نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام، میں نے پہلے کہا، جب آپ نہ کورٹ کے ذریعے ان کو انصاف مل سکتا ہے، ان کے حقوق مل سکتے ہیں، نہ پارلیمنٹ کے اندر سے بھی کوئی قانون بن سکتا ہے ان کے لیے، نہ الیکشن کے ذریعے، نہ پرامن احتجاج کے ذریعے، تو پھر کیا ہے؟ آپ سوچے نا کون سا راستہ باقی رہ جاتا ہے پھر؟ پہلے جل رہا ہے، کیا آپ سے کہتے ہیں کہ بلوچستان جل رہا ہے، کے پی کے جل رہا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ باقی پاکستان کے لوگ بھی چپ بیٹھے ہیں کہ نہیں، انسان کے اندر ایک پاک فطرت ہے، سب کے دل زخمی ہیں۔ اب جس سے پوچھیں، آپ سروے کروا لیں، ریفرنڈم کروا لیں، پاکستان کے عوام کی نگاہوں میں یہ لوگ گر چکے ہوئے، ختم ہو چکے ہوئے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ امام خمینی کہا کرتے تھے جو لوگ سڑکوں پہ باہر نکلے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، جو لوگ گھر میں بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، جو مسجد بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے حامیوں کی لیئرز ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی باہر نہیں نکلا ان کے ساتھ ہے، نہیں، ان کے ساتھ، ان قاتلوں کے ساتھ، ان بھوکھوں، لٹیروں اور گداگروں کے ساتھ نہیں ہے، بے ہویت، بے شخصیت لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، جو ہم پر مسلط ہوئے ہیں۔ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ سمجھتا کہ نہیں، کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ جو گھر میں بیٹھا ہے وہ بھی ان پر تبرہ کر رہا ہے، لعنت کر رہے ہیں ان پر بھیج رہے ظالموں کے اوپر۔ خدا نے بھی قرآن میں ظالموں پر لعنت بھی، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ سب ملعون ہے اللہ کی نگاہ میں، اس میں عوام کی نگاہ میں بھی ایسے ہی ہے۔ لہذا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی عزت بن گئی ہے، مست ہو چکے ہیں۔ کوئی اگر انسان، اولیاء اللہ جو انسان کا باطن دیکھے، یہ مست شدہ ہیں، درندے ہیں، بھیڑیے ہیں، اور بہت سے ان میں بندر ہیں، یہ بندر ہیں بہت سے ان میں، مست شدہ ہیں۔ ان کی باتیں سنیں نا، بندروں کی طرح بولتے ہیں یہ لوگ۔ قاتل انسان رہتا ہے، بچوں کا قاتل، عورتوں کا قاتل، لوگوں کے گھروں میں گھسنے والا، ان کی ناموس پر ہاتھ ڈالنے والا، یہ انسان رہتا ہے، یہ انسان رہتا ہے، یہ مست شدہ ہے۔ قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان جائے گا تو حقیقی شکل میں جائے گا، اس وقت یہ انسانی شکل تو دنیا کے اندر ہے۔ لہذا قیامت کے دن یہ مست شدہ لوگ ہوں گے، ابھی مست ہیں، اس دن ظہور ہوگا، یوم تبلی السرائر، اس دن پتہ چلے گا یہ جناب والا درندہ تھا، یہ بھیڑیا تھا، یہ لومڑ تھا، یہ گیدڑ تھا، یہ خنزیر تھا۔ یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اس وقت آپ عوام کو کیا مشورہ دیں گے جو اس وقت سخت تکلیف میں ہے؟ پاکستان کے عوام، یہ وطن پاکستان کے عوام کا ہے، کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام 90% اکٹھے ہیں، ایک دوسرے کے قریب رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، خوف زدہ نہ ہوں، ڈرے نہیں، مایوس نہ ہوں۔ جدوجہد کے اندر یہ نشیب و فراز آتے ہیں۔ دوسرا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے، دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آئیں، مل بیٹھ کر باہمی مشاورت کے ساتھ قدم اٹھائیں۔ پتہ چلنا چاہیے
میں ایک دن پہلے بیٹھا ہوتا ہوں, نہیں پتا ہوتا, جب میں پاکستان سے باہر آ جاتا ہوں تو پھر پتا چلتا ہے کہ پیچھے جناب والا یہ اعلان ہو چکا ہوا ہے. اس طرح سے آپ کو معلوم ہے میرے دوست کچھ شہید ہو گئے ہوئے تھے, میں نے ان کی چیلم میں شرکت کرنی تھی, میں نے خطابات کرنے تھے اس کے اندر آگے. تو بہرحال افسوس ہے مجھے اس بات کا, یقین کر لیں, دکھ ہے. لہذا عوام پاکستان کے, آپ اس وطن کے مالک ہو, آپ اس وطن کے وارث ہو, آپ پاکستان کے عوام, چاہے وہ بلوچستان کے عوام ہے, چاہے وہ سندھ کے عوام ہے, چاہے پنجاب کے عوام ہے, چاہے کے پی کے عوام ہے, چاہے کشمیر کے ہیں, چاہے جی بی کے ہیں, یہ آپ کا وطن ہے, آپ کی مادر وطن ہے. اور قاعدہ نفی سبیل جو قرآن مجید کے اندر ہے اس کے مطابق اس کی حفاظت ہم سب پر لازم ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم سب کا فریضہ ہے پاکستان کو بچانا. اب پاکستان گولیاں چلانے والوں سے نہیں بچے گا, یہ پاکستان کے قاتل ہیں, پاکستان کو گولیاں ماری ہیں. لہذا پاکستان کے عوام کو انٹیکٹ رہنا ہے, ہمیں قربانی دینی پڑے گی. جس طرح انہوں نے شکنجے میں پاکستان کو جکڑا ہوا ہے, عالمی قوتوں کے ساتھ مل کر, امریکہ کے ساتھ مل کر, اسرائیل کے ساتھ مل کر انہوں نے پاکستان کو جو ہے جکڑا ہوا ہے. انشاءاللہ قربانی دینی پڑے گی, لیکن ہم آزاد ہو سکتے ہیں. جب بھی قومیں اٹھتی ہیں, قومیں کبھی شکست نہیں کھاتی, 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال بالآخر جیت جاتی ہیں. لہذا ہم نے جیتنا ہے, انشاءاللہ ان کو ہرانا ہے. ہماری ڈیوٹی کیا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا, ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے. بلے شاہ کا پھر شعر پڑھتا ہوں, مالیدہ کام پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے. ہمارا کام کیا ہے, کوشش کرتے رہنا, نو امید نہ ہونا. جیسے ایک کسان ہوتا ہے, فصل کاشت کرتا ہے, سیلاب آتا ہے, ساری فصل تباہ ہو جاتی ہے, پھر کاشت کرتا ہے, ہمت نہیں ہارتا. طوفان آتا ہے, مصیبتیں آتی ہیں, بارش نہیں ہوتی, اگر بارانی زمین ہے کیا دوبارہ نہیں کاشت کرتا, پھر کاشت کرتا ہے. کوشش کرتے رہنا ہے. مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے, وہ اللہ ہے, ہمارا مالک ہے, ایو قیوم ہے, ہر جگہ ہے, ہماری شارک سے زیادہ ہمارا قریب, ہم سے بہت محبت کرتا ہے. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. اس نے ہمیں خلق کیا, دنیا میں بھیجا ہے, ہم تنہا نہیں ہیں. وہ معکم ہے نما کنتم, وہ ہمارے ساتھ ہے, لیکن وہ ڈٹ جانے والوں کا ساتھ دیتا ہے, وہ مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے, وہ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا. لہذا ہم نے کوشش کرنی ہے, نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے, بھرپور کوشش کرنی ہے. اچھی پلاننگ ہونی چاہیے, سمجھداری کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ پلاننگ ہونی چاہیے, اچھی اسٹریٹجیز بننی چاہیے, کاؤنٹر اسٹریٹجیز بننی چاہیے, اچھی ٹیکٹکس ہونی چاہیے. اس میں ضروری ہے, جیسے کسان کیا کرتا ہے, خوب زمین ہموار کرتا ہے, خوب اس کا خیال رکھتا ہے, وقت کے اوپر بیج اس میں ڈالتا ہے, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے, جو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے, مل بیٹھے آپس میں ڈسکشن کریں کہ کیا کرنا چاہیے. اب تو میرے خیال میں یہ چیزیں ثابت ہو گئی ہے کہ ساری اپوزیشن کو ساتھ میں لانا چاہیے, ہم سب کو بیٹھنا چاہیے, ہم جو پہلے ہی ساتھ ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کو آن بورڈ لینا چاہیے چیزوں کے اندر, اس میں پی ٹی آئی بھی ہے, ہم بھی ہیں, محمود خان جگزئی صاحب بھی ہیں, جی ڈی اے بھی اور بھی ہیں سارے, تو ان کو آن بورڈ لیں یہ لوگ, تاکہ ہم سب مل کر ان کو شکست دے سکتے ہیں. یہ تو کوئی ذہین اور تیز نہیں ہے, یہ بلو ایوریج بھوکے اندھے لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, لالچی آدمی بزدل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اقتدار کا بھوکا بزدل ہوتا ہے, اندھا بھی ہوتا ہے, بہرا بھی ہوتا ہے, لہذا ان بے عقل ہوتا ہے, نہ سمجھ ہوتا ہے. لہذا ان کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے, اگر ہم مل بیٹھ کر اچھی پلاننگ کریں انشاءاللہ عزیز یہ ہار جائیں گے. یہ لمبی لڑائی ہے, میراتھن ریس ہے, حوصلوں کی جنگ ہے, ارادوں کی جنگ ہے. جو تھک جائے گا وہ ہار جائے گا. لہذا ہم نے تھکنا نہیں ہے, ہارنا نہیں ہے, مایوس نہیں ہونا ہے. یہ جو ہراول دستہ ہے جنہوں نے اپنا خون دیا, قربان ہوئے پاکستان کے اندر, پاکستان کے آئین کی سربلندی کے لیے, قانون کی حکمرانی کے لیے, اپنے بنیادی انسانی حقوق کے لیے, ظلم کے خلاف, جو لا قانون کے خلاف اٹھے ہیں, انشاءاللہ ان کو خون رنگ لائے گا. ان کے ہم یہ ہمارے پیش رو ہے, رول ماڈل ہیں. لہذا مایوس ہونا, آپس میں لڑنا, الجھنا, ایک دوسرے کو متہم کرنا, بلیم کرنا, میرے خیال میں یہ وقت نہیں ہے, اور اس کو بعد میں چھوڑ دینا چاہیے. ابھی میدان میں رہنے کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے. علامہ صاحب, میرا نام حذیفہ ہے اور میرا آپ سے سوال یہ ہے, پہلے تو میں 24 سے 26 نومبر تک کے حالات کو ذرا دہراؤں گا کہ عام طور کے اوپر تو شیلنگ ہوتی رہتی ہے احتجاجوں کے اندر, اور ربر بلٹس بھی جو ہیں وہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں, پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک کے اندر بھی ماری جاتی ہیں احتجاج کرنے والوں کے اوپر. لیکن اس بار جو ہے وہ اس کے علاوہ سنائپر اسپیشل بٹھائے ہوئے تھے بلڈنگز کے اوپر, جنہوں نے کھوپڑیوں کے اندر گولیاں ماری, اور ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے, اس کے اندر ایک شخص کا کلیجہ جسم کے سے باہر نکل کے گرا ہوا ہے گھاس کے اوپر. تو وہ ویڈیو کا یہ تو نہیں پتا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, لیکن وہ اسلام آباد کے حوالے سے ہی کسی نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اور وہ مشہور بھی ہو رہی ہے. ایک تو سنائپرز نے سروں کے اندر گولیاں ماری, یہ انسانی حقوق کی جو
پامالیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس بار انسانی حقوق تو کیا انسانوں کو ہی یعنی کہ ضائع کر دیا گیا۔ میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ سینٹ کے ممبر ہیں اور آپ کے اختیارات کے اندر قانون سازیاں اور ان کے جو نظر ثانیاں بھی ہوتی ہیں، اور آپ نے اس بار جو ہے وہ سینیٹرز جو پاکستان کے ہیں یا سینٹ اس جو پاکستان کے اندر یہ سارا ہوا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، اس کے اوپر کوئی قرارداد یا اس کے حوالے سے کوئی قانون سازی انٹرنیشنلی بھی آپ کا ماشاءاللہ اثر رسوخ ہے، آپ دورے کے اوپر بھی ہیں، بیرون ملک بھی ہیں، کیا آپ یعنی کہ کوئی قانون سازی کر رہے ہیں اس قسم کی جو پاکستان کے اندر یہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہوگا؟ آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کو پتا ہے سینٹ کے اندر کی اکثریت ہے نا، یہ کس طرح سے 3 منٹ میں قانون پاس کرتے ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں، آپ یقین کر لیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں جو 26 ترمیم ہو رہی تھی، بعض جو ان کے حکومت کے حامی لوگ تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ رکوائیں کسی طرح سے آپ لوگ، میں نے کہا آپ ووٹ کیوں دیتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں۔ تو پہلی بات ہم البتہ ہم سینٹ میں آواز اٹھائیں گے، ہم اس میں آئیں گے، ہم کہیں گے بلایا جائے پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر جواب دے، جو گولیاں مارنے والوں کے بڑے ہیں نا سارے سرپرست جن کے پہلے میں نام لیے ہیں، اگر فوج نے فائرنگ کی ہے تو فوج کے بڑوں کو بلایا جائے، وہاں بلائیں گے، قرارداد پیش کریں گے، آواز اٹھائیں گے۔ رینجر ہے، پولیس نے مارا ہے، ایف سی نے مارا ہے تو وزیر داخلہ کو اور پرائم منسٹر کو بلائیں گے، یہ جواب دیں ادھر آ کے۔ یہ سمجھتے کہ ان کی جان چھوڑ دیں گے، ہم ان کا پیچھا کرتے رہیں گے، نہیں چھوڑیں گے ان کا پیچھا۔ آپ نے کہا اس کے سر میں گولی ماری ہے سنیپر سے، یہ تو آپ تصویروں میں فوٹیجز میں آیا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، اگر یہ اتنے پاک لوگ ہیں تو انہوں نے وہاں پر اندھیرا کیوں کیا؟ اتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں، انسانی جانیں اگر ویسے بھی خدا نہ خاصا بغداد بھرے تو لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے بلیک آؤٹ کیوں کیا؟ انہوں نے کس نے کہا تھا بلیک آؤٹ کر کے گولیاں چلاؤ؟ وہ کون تھا؟ ہمارے بیٹوں کا قاتل، پاکستان کا قاتل، وہ کون تھا؟ یہ سامنے لانا پڑے گا، بولیں گے ہم لوگ، آواز اٹھائیں گے۔ جیسے ایک بچے نے کہا تھا نا بادشاہ ننگا ہے، اب پاکستان کا بچہ بول رہا ہے یہ ننگے ہیں، یہ کردار کے ننگے، یہ ہر چیز کے حوالے سے برہنہ ہیں یہ لوگ، ان کی سوچیں برہنہ، ان کے کیا اسے کہتے کردار برہنہ، ان کا عمل برہنہ، ان کا باطن ننگا ہے، ان کا ظاہر ننگا ہے، لہذا ان کو جواب دینا پڑے گا۔ کیوں انہوں نے اندھیرا کیا؟ کیوں اندھیرے میں حملہ کیا؟ ہمارے بچے تھے، ہمارے بھائی تھے، اسلام آباد میں تھے، اپنے ملک کے پایا تخت میں تھے، اپنے وطن میں تھے، وہ پایا تخت میں آئے تھے کہ ان کو احتجاج کرنے کے لیے، اپنی آواز پہنچانے کے لیے ان بہروں کو، ان اندھوں کو، جن کو ضمیر جھنجھوڑنے آئے تھے، انہوں نے ان کو گولیاں مار دی، تحفہ دیا گولیوں کو، لاشوں کو تحفہ دیا، گولیوں کو تحفہ دیا، زخمی کیا ان کو۔ میرے خیال میں میرے بھائی یہ چیزیں جو ہے نا انشاءاللہ ہم آواز اٹھائیں گے اور دنیا میں آواز اٹھائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن میں ایک اندر کی آواز ہے، ایک باہر کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ساری جدوجہد کو ہمیں مشترکہ طور پر کرنا چاہیے، بیٹھ کر مشورہ کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دو طرح دیں، یا ذلت سے جئیں یا پھر عزت سے مریں۔ عزت سے مرنے کے لیے عزت کے جینے کا راستہ اپنانا پڑے گا۔ اگر ڈرے ہوئے بزدلوں کا راستہ اپنائیں گے، ان کڈیا اور عقیر لوگوں سے ڈر کے، ان چھوٹے لوگوں سے ڈر کے، خبیثوں سے ڈر کے، ان بے حیاؤں سے ڈر کے، ان بے شرموں سے ڈر کے، لہذا نہیں ڈریں گے ان سے اور میدان میں رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سب کو مل کے آگے بڑھنا ہوگا، چھپ رہنے کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب ہم خود کوشش کریں گے، جسے کسان کرتا ہے خوب زمین وار کرتا ہے، وار کر کے خوب اس پہ بتر ہوتا ہے اور اس پہ بیج بر وقت ڈالتا ہے، جب وقت ہوتا ہے تو پھر خدا سے دعا کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ مرضی، اللہ پھل لگائے یا سیلاب آئے ختم ہو جائے، لیکن پھر کوشش کرتا ہے۔ رکنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے ہم نے۔ لہذا پاکستان کے عوام ایک نئے تجربے سے گزر رہے ہیں، پہلے انہوں نے اس طرح کے تجربے نہیں دیکھے، ہم نئے تجربے سے گزرے ہیں، لہذا ان کا مقابلہ حکمت اور تدبیر سے کرنا ہے انشاءاللہ العزیز، اور پاکستان کے عوام دنیا میں ان کا طاقتور پیش۔ جی بہت شکریہ راجد صاحب، آپ نے وقت دیا، انشاءاللہ جیت بھی سکیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ بہت سے دوست آن لائن ہمارے ساتھ تھے اور بہت سے یہاں موجود تھے، تو انشاءاللہ آپ پاکستان آئیں گے تو پھر نشست ہوگی۔ شکریہ جی، بہت بہت سب کا شکریہ جی، تھینک یو جی، السلام علیکم۔